آ جائیں آپ بھی، آ جائیں تھوڑا سا پیچھے. تھوڑی جی گل سنائی چھوڑانی سارے اردو والے نے. آنے کا مقصد بتا دیں کہ جگہ جگہ ہم کیوں جاتے ہیں. ایک اللہ رسول کا حکم ہے. ایک تو وہ بندے ہیں جنہوں نے اوپر دنیا ہی مانگی، ان کے پاس جانا ہی بیکار ہے. جب اللہ تعالیٰ نے روح بنائی نا تو سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا کالو بلا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لذات دکھائے کہ کوئی ہے اس کی طالب. بہت سی روحیں ہیں نا ان لذات کی طرف لپکیں، وہ لذات ان کے مقدر میں لکھ دی گئی. دنیا ان کے مقدر میں. بہت سی روحیں تھیں وہ اس طرف نہیں لپکیں، اس کے جلوے کو دیکھتی رہی. جب وہ اس کے جلوے کو دیکھتی رہی نا تو پھر اللہ ان سے محبت کرنے لگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگا. اب وہ روحیں جنہوں نے دنیا مانگی تھی ان کو تو دنیا مل گئی. انہوں نے عیاشی مانگی تھی ان کو عیاشی مل گئی. اب جب وہ لوگ بڈھے ہونے لگے نا، ساری عمر انہوں نے عیاشی میں گزاری. جب بڈھے ہو گئے نا انہوں نے سوچا اب تو ہم مر جائیں گے، یہاں تک عیاشی کی قابل ہے، آگے بھی جا کے کیسے عیاشی کریں گے. تو انہوں نے تسبیح لے لی تو نمازیں پڑھنا شروع کر دی تاکہ آگے جا کے ہو رہے ملیں. اللہ کے لیے نہیں، اپنی عیاشی کے لیے انہوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ آگے ہم کو ہو رہے ملیں گی، جنت ملے گی. اب جو دوسرے روحیں تھیں جن سے اللہ محبت کرتا تھا وہ بھی اس دنیا میں آ گئے. وہ کوئی مسلم کے گھر میں، کوئی کافر کے گھر میں آ گئیں، کوئی امریکہ میں، کوئی جاپان میں، مختلف. اب ہم ان روحوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب جب وہ روحیں آئیں نا تو اندر آئیں، اندر تالا لگ گیا. جب تالا لگ گیا تو اب ان کو کوئی پتہ نہیں، بالکل ساکت جو ہے نا اندر ہے. پھر ان کو جگانا پڑتا ہے. انہوں نے اللہ سے محبت کری، ان کے اندر اللہ اللہ پہنچانا پڑتا ہے. جب اندر کے اندر اللہ اللہ کی آوازیں گونجتی ہیں نا، پہنچتی ہیں نا، پھر وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر جب وہ روحیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کو پھر وہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم کیا تھیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والی تھی. پھر وہی بات دوبارہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے اس دنیا میں. اب وہی روح اللہ کرے گی نا، یہ اللہ کو چاہتی تھی تو جو اللہ کو چاہا اس کے اندر اللہ کیسے ہوا. وہ 1000 کوشش بھی کرے نا تو اس کے اندر اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ان روح تک اللہ پہنچایا کیسے جاتا ہے. اب جو مسلم کے گھر میں آئیں اس میں بھی چند کو وہ راز ملا کہ اندر کس طرح اللہ جائے. مسلم کو چند کو راز ملا تھا، غیر مذہب کو تو راز ملے ہی کوئی نہیں. اب ایک اللہ کا نام لیتے ہیں تسبیح سے، اللہ اللہ. یہ تیری روح اللہ اللہ نہیں کر رہی، یہ تو کر رہا ہے، باہر سے کر رہا ہے، اندر سے نہیں کر رہا. اس اللہ اللہ کو اندر پہنچانا پڑتا ہے. یہ تیری تسبیح ہے. ایک اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ بھی کرتی ہے ٹیک 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 ٹیک. اس ٹک 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 کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، اللہ اللہ. اب اللہ تسبیح کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے.
بھائی تسبیح کیا ضرورت ہے؟ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ لگا رہنا دن رات اللہ اللہ کرتا رہنا، پھر تسبیح کیا ضرورت ہے؟ جس طرح پتھر سے ٹکراتا ہے شعلہ اٹھتا ہے، پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، اللہ سے ٹکراتا ہے نور بنتا ہے۔ وہ اس نور کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہم نے حیدرآباد میں ایک اور دیکھی یا نور السماوات والارض کی تسبیح کرتی تھی، اس کی عاملہ بن گئی تو جمعرات کے دن لوگوں کو بلاتی، تو جب اندھیرا ہوتا نا تو اندھیرے میں وہ تسبیح پڑھتے، تو لائٹیں دور سے نظر آتی ہیں کہ اس میں سے لائٹیں نکل رہی ہیں۔ پھر تجربے کے طور پہ آدمی تو شکی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں شاید اس دانوں میں کچھ لگایا ہوگا، تو پھر دوسرا آدمی جب اس کو رولتا نا جا کے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ اس کو کہتے اب یہ تو آیت اس کے ساتھ نہیں پڑھ، ویسے رول، جب ویسے رولتی تو کچھ نہ ہوتی، جب آیت پڑھتی یا نور السماوات والارض تو پھر اس میں چمک۔ اس کا مطلب ہے یہ نور بنانے کے لیے تسبیح کے ساتھ اللہ کرتے ہیں تاکہ اس ٹکراؤ سے نور پیدا ہو۔ لیکن یہ نور بنتا ضرور ہے لیکن باہر ہے، اندر تو نہیں جاتا نا۔ یہ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا، ابھی تمہارے کام نہیں آ رہا نا۔ جب اندر کی تسبیح ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں نا، پھر وہ جو نور بنتا ہے نا وہ باہر نہیں جاتا، کیونکہ اس ٹک ٹک کا تعلق ہی خون سے ہے نا، وہ سیدھا خون میں جاتا۔ دوسری سائنس ہے، پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے۔ یہ جو تمہارے اندر خون جو ہے نا، خون پانی سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، جب خون سے ٹکراتا ہے نا بجلی بنتی ہے۔ تمہارے اندر 1.5 واٹ بجلی موجود ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے نا اس میں یہ بجلی ہوتی ہے، اس ٹک ٹک کے ذریعے خون کے ٹکراؤ سے وہ بجلی اس کے اندر بنتی ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ جب اللہ ملیا نا تو پھر وہ نور بننا شروع ہو گیا نا، اس خون میں مکس ہو گیا نا اللہ، تو پھر جب خون میں گیا نا اللہ تو خون سے ہوتا ہوا نس میں چلا گیا نا، کیونکہ خون کا تعلق دل سے، دل کا تعلق نس سے ہے۔ حدیث شریف میں ایک شیطان تمہاری نسوں میں دوڑتا ہے، نس میں جب اللہ گیا نا تو شیطان تو گیا، وہ تو نکلا نا۔ پھر وہ اللہ کا نور اندر چلا جاتا، روحوں تک چلا جاتا ہے۔ جب روحوں تک جاتا ہے نا تو پھر روحیں بیدار ہو کے پھر وہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں نا۔ پھر تم سوتے رہنا، وہ اللہ کرتے رہے، تم کو نیند آتی ہے، ان کو تو نیند نہیں آتی ہے نا۔ تمہارا کاروبار ہے بچے، اس کے تو بچے کاروبار نہیں ہے نا، تو اس کا کاروبار ہی صرف اللہ۔ وہ باشعور ہے۔ یہ جو حساب کتاب قبر میں ہوگا روح سے حساب کتاب ہوگا نا، تو اس میں شعور ہے تبھی اس سے حساب کتاب ہوگا نا۔ اگر وہ سوال کا جواب دے سکے گی تو اللہ نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ 24 گھنٹے اللہ شروع ہو جائے گا نا تو تمہارے اندر کوئی ایک روح نہیں ہے، 7 روحیں ہیں، ہر روح کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ پھر ساتوں کے ساتوں اللہ کرنا شروع کر دیں گے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت۔ تو جو بھی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو ہی جاتی ہے نا۔ پھر تمہارے دل میں، روح میں پہلے ہی محبت تھی اور روح کی محبت پھر دل میں آ گئی، جب دل میں تمہارے میں اللہ کی محبت ہوئی پھر اللہ نے بھی تم سے محبت کری۔ پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے، صرف خیال نہیں رکھتا، ایک دن ان کو دیکھتا ہے تو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ پھر جس دن رب نے تم کو پیار سے دیکھا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی کو پیار سے دیکھ لینا تو 40 سال اس کا اثر رہتا ہے، اس کے پیار کا اثر 40 سال رہتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے نا تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر عشق آ جاتا ہے، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمان۔ اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ جائے، کافر بھی ہے تب بھی مسلم کے زمرے میں۔ پھر فرماتے ہیں گر ہونا تو مسلم بھی ہیں کافر و زندیق۔ آج جن مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا عشق نہیں ہے، ایک دوسرے کو خود ہی کافر و زندیق ہے، خود ہی کہہ رہے ہو نا، خود ہی اس کی مسجد بم کیوں جی وہ کافر ہے، وہ اس کی مسجد بم پھیلا کیوں جی وہ کافر، خود ہی کافر کہہ رہے ہو نا۔
جبکہ ایک اگر کوئی شخص صرف کعبے کو ہی مانتا باقی کوئی اعمال پہ عمل نہیں کرتا صرف کعبے کو تسلیم کرتا تو اس کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ کعبے کو تو مانتا ہے آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہیں. اب یہ چیزیں خاص میں تھیں عام نہیں تھیں. یہ ولی لوگ کیا کرتے تھے جو بہت ان کے قریب ہو جاتے ہیں عبادت کے ذریعے یا خدمت کے ذریعے کسی طریقے سے جو ان کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں نا یہ ان کو راز بتاتے ہیں. ان کی دو قسم کی بیعت ہوتی تھی سنا ہوگا ایک عام بیعت ایک خاص بیعت. عام بیعت والوں کو یہ چیز نہیں بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ خاصوں کی بات عاموں میں نہیں کرنی کھیر پکا کے کتے آگے نہیں ترنی. عام بیعت میں ان میں شریعت تھی نماز روزہ یہ چیزیں تھیں بس اور خاص بیعت میں پھر یہ سلسلہ تھا یہ اندر کا سلسلہ تھا. اس سے بہت ہوا تو مولوی بن گیا اور اس سے اللہ کا ولی بن گیا دوست بن گیا. جو اللہ کے دوست بنے نا اس چیز سے بنے نا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا کہ جو بھی ہے نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا ہے داڑھی ہے یا نہیں ہے چھوٹا یا بڑا اس کو سکھا دو طریقہ بتا دو آگے جس کو ہم چاہیں گے اس کو چن لیں گے. ہم تمہارے قلب ہم جاری نہیں کر سکتے ہیں ہم تم کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو وہ چاہے گا اس کے اندر سے اللہ شروع ہو جائے گی. جب اس کے اندر سے اللہ شروع ہو جائے گی ہم سمجھ جائیں گے اب اللہ اس کو چاہتا ہے پھر ہم اس کے ساتھ لائیں گے. تب پھر ہم کو بھی اللہ نے ایک روحانی طاقت دی ہے ہم روحانی طاقت سے اس کی مدد کریں گے. جب مدد ہوگی تو خود دیکھ لے گا کہ مدد کیسی ہوتی ہے. لیکن جن کے اندر اللہ نہیں اس کا مطلب ہے اللہ ان کو نہیں چاہتا تو ہمارے پھر ان سے کیا واسطہ ہے. نہ ہم بیعت کرنے ہیں نہ نذرانہ لیتے ہیں تو پھر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. اگر ہم نے اس سے تعلق جوڑا تو اللہ کے لیے جوڑا نا. اللہ اس کو چاہتا ہی نہیں ہے پھر ہم اس سے کنارہ کر لیتے ہیں. اب ان میں سے کیا خبر اللہ کس کو چاہتا ہے. یہ نہیں کہ جو بہت نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہے کیا اب تو وہ نمازیں اس عیاشی کے لیے پڑھا. یہ نہیں کہ چور ڈاکو ہے اس کو اللہ نہیں چاہے گا. نہیں ہو سکتا ہے اس چور ڈاکو کا پیشہ چوری ڈاکی ہو اور وہی اوپر تھی وہ ڈاکو کے گھر آ گیا وہ کافروں کے گھر آ گیا لیکن روح تو وہی تھی نا جو اوپر تھی. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی پریکٹس کرے تو اس کے اندر سے اللہ شروع ہو جائے. پھر جب اللہ شروع ہو جاتی ہے پھر جو گناہ ہے یہ اللہ شروع ہوئی تمہاری گاڑی چل پڑی گاڑی کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. جب گاڑی کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا اب جو تمہارے گناہ ہیں اب اس گاڑی کے لیے پتھروں کی طرح رکاوٹیں بن جائیں گی. بڑی دیر سے گاڑی بڑی مشکل سے پہنچے گی وہاں. لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ نماز روزہ بھی کیا نیک کام کیے نا تو اس گاڑی کا رستہ ہموار ہو جائے گا نا تو بڑی جلدی پہنچ جائے گی. ورنہ اس کو پہنچنا ہے لیکن وہ اس طریقے سے دیر سے پہنچے گی اور اس طریقے سے نماز روزہ شریعت کی پابندی سے وہ جلدی پہنچ جائے گی. یہ تھوڑا سا علم ہے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کی تفصیل بتاؤں مجھے چاہتا ہے کہ تفصیل بھی تم سارے پڑھے لکھے ہو سمجھدار ہو. پاکستان میں ہمارے زیادہ سمجھدار ہوتے نہیں ہیں. صحیح ہے جو سمجھدار تھے نکلے جو نہیں تھے یہاں کے سمجھدار ہو گئے. ان کو جب بات بتاتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. کوئی 10% سمجھتا ہے 90% نہیں سمجھتا ہے. یہاں ہم نے دیکھا 90% سمجھتا ہے 10% نہیں سمجھتا جبکہ یہ دین سے بھی دور ہے. دین سے بھی دور ہے اور وہ دین میں پھر بھی وہ دین کی بات نہیں سمجھ پاتا ہے نا. اگر وہ دین کی بات سمجھ پائے بہتر پھر کے کیوں بن جائے. اور یہ جو ہے نا دین سے دور ہونے کے باوجود دین کی بات سمجھ جاتے ہیں. اور یہ جو میں بات بتائی ہے تم کو بڑی دور لگی ہے یہ کہ یہ معمولی بات ہے دین میں یہ چھوٹی سی بات ہے. اب تم کیا ہو پہلے تم اس پتہ چلے کہ تم کیا ہو. تم کچھ نہیں ہو تم ایک ڈھانچہ ہو. تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 بندے جو ہے نا وہ بند کر دیے. 9 ان بندوں کے آگے غلام. ان بندوں کو لطائف بولتے ہیں آگے ان کے غلام ان کو جسے بولتے ہیں. 9 تو 7 16 مخلوقیں اس ڈھانچے میں بند. جب وہ مخلوقیں نکل جاتی ہیں یہ ڈھانچہ ختم ہو جاتا.
یہ تو مانتے ہو نا؟ بے شک دوست. جو بھی حساب کتاب ہوگا ان سے ہوگا نا. یہ ڈھانچہ تو قبر میں وہی ہڈیاں گل کی خاک ہو گئی. بے شک. اب تم اس ڈھانچے کی مرمت کرتے رہتے ہو نا, اس کا خیال رکھتے ہو نا, تو جو اندر بندے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہو. جبکہ اصل چیز یہ ڈھانچہ ان کا محتاج ہے اور وہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں وہ اس ڈھانچے کی محتاج ہے, ایک دوسرے کی یہ محتاج ہے. اس میں ایک ڈھانچہ ہے. جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا تو شیطان نے تھوکا تھا یا ناف پہ پڑا تھا, وہ جو نشان پڑ گیا. اس کے تھوک کا جراثیم, جب تمہارے جراثیم سے بچہ بن جاتا ہے تو شیطان کے تھوک کے جراثیم سے اندر کتا بن گیا. جب وہ اندر کتا بن گیا اس وقت بولے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کی تھا ایسا منڈو پلیت نا. اب ہمارے مٹی جو تھی وہ بھی تو پاک تھی نا جی, جس سے اللہ نے بنایا, جو روحیں وہ بھی پاک تھی نا. وہ جو تھوک سے جو کتا گیا نا, جس کو نفس بولتے ہیں, وہ اندر گیا نا تو ناپاک ہو گیا. پھر حدیث میں جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب خواہ وہ گھر یا یہ گھر, جب تک تیرے اندر وہ کتا ہے کوئی عبادت کوئی پاک چیز تیرے اندر ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے. اندر کتا جو ہے جب تو اس کو پاک کرے گا نا پھر ناپاک چیز اندر نہیں ٹھہر سکے گی نا. اس نفس کے لیے پھر مذاہب آئے. ان کیا ضرورت ہے, یہ تو پاک چیزیں تھی, ان کو پھر دوزخ کہتا لگتا, یہ تو جنتی تھا. وہ جو اندر نفس آیا نا اس کے لیے مذاہب آئے. تمہارا قرآن بھی اترا ہے نا اس نفس کی خاطر. بار بار قرآن میں لکھا گیا ہے کہ نفس کو پاک کر, اس کو ختم, پاک نہیں ہوتا تو قتل ہی کر دے اس کو. اور فقتلوا انفسکم, تو پاک اگر نہیں ہوتا ہے تو قتل ہی اس کو کر. ہاں یعنی اس میں قرآن میں ڈرایا گیا ہے, یہ ایک علم ہے. نفس کو ڈرایا گیا نا کہ تجھے دوزخ میں پھینکیں گے, پھر اس کو لالچ دی گی کہ تو اچھے کام کرے گا تو تجھے بہشت ملے گی. یہ سارا قرآن جو ہے یہ اس نفس کی اصلاح کے لیے ہے. اب اگر تیری نفس کی اصلاح ہوگی تو پھر اب تیری بھی اصلاح, اس کی بھی اصلاح, سب مسلمانوں کی اصلاح ہوگی تو سارے تو ایک جیسے ہو گئے نا. اللہ نے سب جنتے بنائی ہوئی, وہ یہ تو سارے ایک ہو گئے نا, وہاں تو سب جنتے بنائی ہیں. نفس کی اصلاح کے بعد یہ نفس پاک ہو جائے تو پھر اندر 6 بندے ہو رہے ہیں, پھر ان کا علم آیا ہے. یہ علم ظاہر میں آیا ہے, قرآن کے ذریعے آیا. وہ علم سینہ بائی سینہ آیا, اس کو علم باطن کہتے ہیں. یہ علماء کے حصے میں آیا, وہ اولیاء کے حصے میں آیا. سب اس کے بعد پھر یہ قلب کا علم آیا. یہ ایک مخلوق آئی, یا ایک مخلوق ہے اس کا نام قلب ہے. اگر تو بہشت میں درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اچھا تو قلب سے عبادت کر. اگر تو اگلا درجہ چاہتا ہے تو روح کی عبادت کر. اس سے اگلا چاہتا ہے پھر دار الاسلام کی کر. اس سے اگلا چاہتا ہے دار القرار کی کر. وہ آخری فردوس جو کہتا ہے اس اللہ سے عبادت کر. اس سے تیرا درجہ بڑھے گا نا, ورنہ سارے ہی کے درجے میں نا. یہ جو تمہارے درجے ہیں نا اندر کے انسانوں کی وجہ سے, پھر ان انسانوں کا تعلق ایک ایک جہان سے اللہ نے رکھا. نفس کا تعلق اس دنیا سے. اب اس نفس میں طاقت ہے, تم رات کو سوتے ہو نا وہ اس تمہارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. خواب کے ذریعے تم اپنے آپ کو شیطانوں میں گھومتے دیکھتے ہو آگے پیچھے. وہ تمہارا نفس وہی مخلوق جاتی ہے نا, اس میں شیطانی طاقت ہے نا. پھر دوسری مخلوق اس میں طاقت نہیں ہے, لیکن جب تم اس میں طاقت پہنچاؤ گے نا قلب والی میں تو پھر یہ بھی خواب میں نکلے گی نا تو یہ سیدھی ملکوت میں جائے گی. تو پھر اگر روح کو طاقت پہنچاؤ گے تو وہ یہاں سے نکلی نہ گیا سیدھی جبروت میں جائے گی نا. تو جبروت میں نمازیں ہوتی ہیں, حضور پاک پڑھاتے ہیں نا, یہ وہاں جا کے نماز پڑھا کرے گی نا. ابھی تو یہ نہیں جا سکتی ہے نا, جب طاقت پکڑے گی پھر جائے گی نا. تو پھر جب اس کو طاقتور کرو گے یہ لاہور میں چلی جائے گی نا. پھر اس دماغ والی کو طاقتور کرو گے یہ وہاں پہنچ جائے گی اللہ کی ذات ہے جہاں.
ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا، یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں نا، لیکن تم ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہو نا۔ اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا، اور جس کو تم چھیڑے ہو، جس کی پرواہ کرتے ہو، یہ تو آگے جائے گا نہیں، نہ یہ پہلے تھا، یہ جسم پہلے بھی نہیں تھے نا، آگے بھی یہ جسم نہیں ہوگا نا۔ اگر یہ جسم آگے جائے گا تو اس کو انہیں قبول ہی نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم ہزاروں سالوں سے انتظار کرے کہ تو بندے بھیجے گا، ہمارے لیے بندے بھیجے گا، یہ کالے پیلے بھیج دی، ان کا کیا کریں؟ وہ علیحدہ جسم بنائے جائیں گے، خوبصورت جسم بنائے جائیں گے، نہ جلیں گے، نہ مریں گے، نہ بڈھے ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ وہ دوسرے جسم بنائے جائیں گے، یہ دوسری قبر میں رہ جائیں گے نا، تم اسی کے پیچھے لگے ہو، تو وہ جسم ان تمہارے روحوں کو ملیں گے نا۔ اب یہ جو نسخہ ہے نا، یہ گنہگار کے لیے بہت بہتر نسخہ ہے۔ گنہگار کے لیے کس طرح؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، اس کے لیے ایک نسخہ بہترین ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فائل پہ لکھتے ہیں کرامن کا آدمی، جب فائل پہ لکھتے ہیں تو دل پہ دبا کیوں لگاتے ہیں؟ سوچنے کی بات لکھ دیا نا، تو دل کو کالا کیوں کرتا ہے تو؟ وہ اس وجہ سے اگر کسی نبی ولی کو ضرورت پڑی اس کے متعلق، اس کی فائل منگوا کے دیکھ لے گا کہ یہ کیسا تھا، کیا کیا کیا۔ اگر اللہ کو ضرورت پڑی اس کو دیکھنے کی تو وہ تو فائلوں کو نہیں، وہ اس کا دل دیکھ لے گا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ پھر اس گنہگار نے کیا کیا؟ وہ دل کو صاف کرنے والا طریقہ سیکھ لیا۔ ایک حدیث شریف میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، اس نے قلبی ذکر سیکھ لیا، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کے نور سے اس کا دل صاف ہو گیا۔ فائل کو نہیں مٹا سکا، وہ تو فرشتوں کے قبضے میں ہے، لیکن اس کا دل تو اس کے اپنے پاس ہے نا، وہ اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا۔ چمکتے ہوئے ستاروں پہ نظر پڑتی ہے نا جو جاتے ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو چمکتے ہوئے دلوں پہ اس کی نظر پڑتی ہے نا، اللہ پھر وہ دل چمکتا ہوا دیکھتا، فعل نہیں دیکھتا، دل چمکتا ہوا دل دیکھا، اس پہ مہربان ہو گیا بس۔ پھر کسی شاعر نے کہا گنہگار پہنچے در پاک پر، زاد و پارسا دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ کل گنہگار تھا، اس نے دل کو صاف کیا، چمک اٹھا دل، اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو گیا۔ تو جب یہ اللہ اللہ اندر جاتا ہے نا تو گناہ کو جراثیم باہر آتے ہیں، اور ایک دن یہ اللہ اللہ پورے جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور ایک دن یہ اللہ اللہ وہ جو اندر کتا نا اس کو بھی انسان بنا دیتا ہے۔ اگر وہ انسان نہ بنے سرکش ہے تو وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان ہوتا ہے نا، اس وقت نماز پڑھتا ہے نا تو اس وقت نماز اس کے اندر جاتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ اب تو نماز پڑھتا ہے نا، صرف پڑھتا ہی ہے نا، بار بار پڑھتا ہے، نماز کے وقت تو مومن ہے نا، وہی کاروبار میں ہیرا پھیری، رات کو سو رہا تھا ہیرا پھیری، اس وقت تجھے کون مومن کہے گا؟ لیکن جب تو اندر سے پاک ہوگا، نماز تیرے اترے گی، تو پھر تو نماز پڑھتے وقت بھی مومن، تو کاروبار میں بھی مومن، تو سوتے وقت بھی مومن۔ اب نماز اندر کیسے اترے گی؟ جب اللہ اللہ کا نور اس دل میں آئے گا، بہت سارا نور یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ تمہارا اللہ کے درمیان یہ ایک ٹیلی فون ہے، جس ولی نبی نے رب سے کلام کیا اس دل کے ذریعے کیا۔ یہ ٹیلی فون ہر کسی کے پاس ہے، لیکن اس کو بجلی چاہیے۔ جس ٹیلی فون اسی طرح پڑا ہو کیا بیکار ہے، گھماتے رہو نا، اس کو بجلی چاہیے، اس کو بجلی چاہیے، اس کو نور چاہیے۔ بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ، نور کی لہریں یہاں سے عرش مولا۔ اس وقت تو بات کرے گا تو وہ بھی عرش پہ، تو نماز پڑھے گا تو وہ بھی اس کے ذریعے عرش پہ جائے گی نا، وہ تو عرش پہ چلے گی، تیرے اندر نماز کیسے ٹھہرے گی؟ جب اس میں نور آ جائے گا تو نور کو نور سے نسبت ہے۔ پھر جب تو نماز پڑھے گا تو نماز کا بھی نور اس کے اندر، تو قرآن پڑھے گا تو اس کا بھی نور اس کے اندر، اس وقت نماز قائم ہوگی۔ اب تیری نماز قائم ہے، اب تو نماز پڑھتا ہے۔ تو قرآن نے پڑھنے کا نہیں کہا، اس نے قائم کرنے کا کہا۔ جگہ جگہ یہ لکھا ہوا کہ نماز کو قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس کا جو ذکر کرنا چاہتے ہیں طریقہ بتا دیتے ہیں، اگر اپنی قسمت آزمائیں۔ اگر تو اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا،
تو تم نے دعا نہیں دے گے نا تو وہ جو اندر بندے ڈکے نا وہ تو دعا دینی سی نا بھائی جو آزاد ہون گے قیدی وہ دعا تو دینی ہے نا. اگر کچھ دن نہ ہویا تو جڑا اللہ اللہ کرو گے اس میں ثواب تو مل ہی جائے گا. کیوں جی؟ اور یہ ایسی چیز ہے یقین کرو یہ دعائی اللہ اللہ دی ایسی ہے اگر قلب نہ بھی چلے نا تو اپنا اثر ضرور دکھا دیے. کوئی لڑکا سی تے محلے میں اس نے لڑکی دے لی تو اسے چکر لگانا شروع کر دے. لڑکی کوئی اللہ والی سی کوئی ذکر کرن والی سی تو اس نے بلا کے پوچھا تو کیوں چکر لگا رہے ہیں کہ تیری خاطر. اس کا میں تو نہیں مل سکتی ایویں تو اپنی زندگی برباد کرے. ایک طریقہ ہے کہ تو مسجد بہ جا اتنے اللہ اللہ کر تو میں گھر والے نوں کہاں گی کہ کوئی اللہ والا ہے پھر مینوں اجازت مل سکتی ہے تینوں ملن دی. تو طریقہ بھی دس چھڑیا اس نے جڑا اس نے طریقہ سیکھیا سی. تو روٹی میں تینوں بھیجتی رہاں گی. وہ قریبی مسجد جا کے بیٹھ گیا تو اپنے اللہ کو کرنا شروع کر دیا. روٹی وہ بھیجتی رہی. 15 دن گزرے تو سوچا کہ جا کے دیکھیے کیا حالت ہے اس کی. گئی نا تو اس نے بلایا. اس نے اوپر دیکھا لڑکی نو تو پھر نظر تھلنا کرے پھر اللہ کو کرنا پھر دوبارہ بلایا تو پوچھتا تو کون ہے. وہ کہندی میں وہی ہوں جس نے تینوں اتنے بٹھایا. وہ کہتے ہوں تو جا ہوں مینوں اللہ لگ وہ اللہ اندر وڑ گیا. ہاں تو جس اندر اللہ وڑ جائے نا تو ساری بیماریاں کو نجات سارے گناہ کو خود بخود نجات ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نہ ہر چیز تے قادر ہے. اس کا طریقہ ہے اس کی اپنے اندر وڑنا ہے جذب کرنا ہے. ہوں تسی دیکھے اللہ اللہ کر دیو کسی محفل جا کے اللہ اللہ کر دیو یا اللہ اللہ گلاں سن دیو تو ہم کیف ہوں. لیکن ہر وقت تسی محفل نہیں بیٹھ سکتے نا ہر وقت گلاں نہیں نہ سن سکتے. اس بعد بے چینی ہے نا تاکہ تھوڑے اندر بھی 24 گھنٹے اللہ اللہ شروع ہو جائے پھر کیف ہی کیف ہے. گھنٹہ کے بیٹھ لو اللہ اللہ کر دو کتنا تمہیں مزہ آتا ہے. تو 24 گھنٹے اگر اللہ اللہ شروع ہو جائے ایک گھنٹے جتنا کیف ہے باہر بیرونی کیف ہے تو اندر دوسرا طریقہ ہے اس کی اندر جو لے کے جاننا طریقہ. پہلے تو کاغذ تے لکھنے نے 66 مرتبہ اللہ. اگر فرصت ہے تو دن میں 4-5 دفعہ لکھو 7 دفعہ لکھو. جب بھی لکھو 66 مرتبہ لکھو ایک عمل بن جاسی. جس طرح 786 بسم اللہ نال تعلق رکھنا اسی طرح 66 اللہ نال. ایک دن آسی کہ جڑا تساں کاغذ تے لکھنے سو نا وہ اکھاں پر تیرنا شروع ہو سی. اس کی ثابت تصور آخنے نے جس اکھاں پر تیرنا شروع ہو جائے نا پھر اس کی بند کر دیو لکھنا. اکھاں سے پھر توجہ نال اس کی دل پر اتارو. تو ایک دن آسی کہ جڑا کاغذ تے لکھنے سو نا وہ دل پر لکھیا نظر آسی. قرآن فرمانا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. اللہ سے بڑھ کر کس طرح ہے ایمان آ گیا. جس اے تھے نظر آسی اس لیے دل کی دھڑکن تیز رسی ٹک 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 وہ دل کی تسبیح ہے. پھر اس ٹک ٹک نال اللہ ملاؤ ایک نال اللہ ایک نال اللہ ایک نال. یہ تسی نہیں ملا سکتے. تسی سانس نال بھی ذکر کر سکتے ہو ضرباں لا کے بھی کر سکتے ہو سانس روک کے بھی کر سکتے ہو خفی بھی کر سکتے ہو تالو نال بھی کر سکتے ہو. دل کی دھڑکن تسی کدے اگر ٹرائی کرنا کدے بھی نہیں کر سکو. اتنا ہوئے گا جب رب کی رضا ہوئے گی تے ہاں رب تو رضا تو بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا. اگر دل کی دھڑکن اللہ اللہ مل گئی تو اس دی رضا ہو گئی. ہوں پیچھے نہیں ہٹ ہوں پاوے جان بھی جانی تو جان دے ہوں اس کو نہیں چھوڑ کیونکہ اس نے تینوں قبول کر لیا. جانے تو ویسے بھی جانا ہے نا آج نہیں جانا تو 20 سال بعد چلی جائے گی نا. وہ تو شاید ناکارہ چلی جائے تو ہوں اس نے قبول کیتا نا تو ہوں اگر گئی تو شہیداں بھی جاسی کیونکہ اس نے رخ گڈی نے رخ اس پاسے ہو گیا نا چل پی نے گڈی ایکسیڈنٹ ہو سی تو جس کعبے جانے رستے جو مر جانے نام شہیداں بھی ہو جانا. کدے کدے دل تات رکھو دل تڑکے اس دھڑکن نال اللہ ملاؤ. کدے کدے نبض تات رکھو اس نبض نظریے اللہ کی اپنے اندر پہنچاؤ. وہ جو نبض ٹک ٹک کرنی ہے نا اس نظریے اللہ کے اپنے اندر پہنچاؤ. کوئی ایسا کام کرو جس میں دل تڑکے. تو سنیا ہو سی کہ لال شاہ باز نچنے سن لوگوں کی نچانے سن. یہ بھی سنیا ہو سی کہ بلا شاہ اساں نچ کے یار منایا ہے
یہ بھی سنیا اسی کہ امیر کلال لوگوں کی کبڈی کھلانے ولیاں یہ کام کیوں کیتا؟ امیر کلال کی کبڈی نہیں کہڑی لوڑ سی یا بلے شاہ کی نچنے کی لوڑ سی نچانے کی لوڑ سی جس طرح گنہگار قسم میں طبقہ چلا جانا سی نا جنہوں نے دل ختم ہو گئے سننا تو انہوں کی کبڈی کھلانے سننا چلو دوڑو جس لوگ دوڑنے سننا تو دل نہیں تڑکنا ابریاں اس لیے کیا ہوں کبڈی کی چھوڑو ہوں انہوں نال اللہ اللہ ملو تساں پاویں دوڑو تو پاویں نچو تو پاویں ورزش کرو لیکن یہ زمانہ دوڑنے والا بھی نہیں تو نچنے والا بھی نہیں ایک اور آسان طریقہ بہ کے اللہ نہیں ضربان لاؤ اللہ گھنٹہ بج کرسو نا تو دل تڑکنا شروع سی اس تڑکن اللہ کو پہلاؤ تھوڑے دن اس طرح کرسو نا جسے دل نہیں تڑکنا اللہ پکار اٹھ سننا پھر نہ ضربہ سرگنی لوگ نہیں ہے یہ جلالی بھی ہے لوگ حوالہ دینے کہ ایک ککرس پرندہ سی ککر درویش اللہ نہ یا نہ ذکر کرنا رہا اس ککرس بھی سننا رہا وہ درویش چلا گیا اس نے پیچھے اللہ کرنا شروع کر دیتا جس اللہ کرنا شروع کر دیتا تو تھوڑے دن اس تک کیا ہے کہ ہوں تو میرے اندر گرمی پیدا ہوگی ہوں میں کیا کرا لیکن اللہ اندر واڑ جائے تو نکلنا بھی نہیں ہے مصیبت ہے نا وہ اندر اللہ وڑ گیا سی ریت نے رسیاں کسیٹنے سن بند کرنے سن کمرے آئے کھولنے سن تو مڑ کے حضور پاک تک پہنچ جانے سن وڑ گیا سی اللہ اس کو کنوں سے سوچا انہیں بند بھی نہیں ہو رہا تو ہوں تو میں جل بھی جا سا اس نے جتنا عقل سی چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں جڑی کٹھیاں کیتیاں اپنے کول کہ اگر اگ لگیا تو انہیں کے لگ گیا نا میں تو بچ جا سکتا جس لئے آگ لگی نا لکڑیاں بھی جل گئی ہیں تو ککڑس پرندہ بھی جل گیا اس نے جسم نے راکھ بچوں پھر ایک انڈا بنیا وہ انڈا خود پھٹیا اس نے جو بچہ آیا اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی پھر وہ بھی جل گیا اس نے اس کئی سالوں تو یہ سلسلہ جاری ہے یہ بہت لوگوں کو پتہ ہے کہ ککڑس پرندہ اللہ کرنا وہ جل جانا انہوں نے اتنا جلا لیا ہے کہ ککڑس جل گیا تو اسم بھی جل جا سا وہ ڈرانے ہیں اس کو کلس صرف اللہ سکھیا سی اللہ سنیا سی محمد رسول اللہ نہیں سی اگر یہ بھی سن کے آیا تو کیوں جلے آئے رو کیونکہ اللہ نے نہ جلا لیا ہے تو حضور پاک نے نہ جما لیا انشاءاللہ تو اللہ کرسو تو گرمی لگ سی گرمی لگے پہلی ہے کہ جتنی گرمی برداشت کر سکنے ہو کرو کیونکہ گرمی سے بغیر کوئی چیز پکنی کو نہیں ہے نہ کوئی پھل پکنا نہ تو نے کر ہاڑی پکڑی نہ روٹی پکڑی تکو جتنی برداشت ہو سکنی برداشت کرو جب برداشت نہیں ہو سکنی پھر دروشی پڑھو وہ اس کی ٹھنڈا کاری ہو سی پھر اللہ نے ذکر کرو پھر نورنی گرمی آسی پھر دروشی پڑھو پھر اس کی ٹھنڈا کر دے سی پھر ایک دن دروشی اور اللہ کو جاسم نہ جلال نہ جمال تو پھر آخسوں میں 24 گھنٹے اللہ لے کرنا میں کیوں نہیں گرمی لگنی اور جلال جمال کٹھا ہو جاسی یہ اس طرح طریقہ ہے تو شریعت کی پابندی اس نے واسطے بہت بہتر ہے لیکن جو شریعت کی پابندی نہیں کر سکنے اس حال تو بہتر نہ جس کچھ بھی نہیں سن کر رہے تو ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھنا نماز پڑھنا ہے اگر وہ ذکر کرنا ہے تو پھر اس واسطے اور بہتری ہوگی سونے پر سواگا ہو گیا نا نمازی تو پہلے ہی ہے اندروں بھی اللہ اللہ کرے مرتبہ بڑھ گیا نا ایک آدمی جب نماز ہی نہیں سی پڑھنا ذکر کن کا ذکر کرنا تو بھی نماز نہیں پڑھنا لیکن اس پہلی حالت تو بہتر ہے نا جس نے کچھ نہیں سی ایک چیز تو ہے نا وہ سکنا اس ذکر نے تو فعل ہی کدے نمازی بن جا اگر نمازی ساری عمر نہ بھی بنیا تو ہو سکنا اللہ اللہ اس نے اللہ کی محبت ہی ہو جائے وہی اس نے ویسی کافی ہو جائے اس سے جتنی بھی شریعت پابندی کرسی تو اس کا مقام اونچا ہو سی نا ورنہ یہ سارا ایمان ایمانیاں حلفیہ تحریر کہ اگر کسی نے اندر قلب جاری ہو جائے نا تو دوزخ میں نہیں جا سکا کیونکہ ہونا اسی رضا نہ لینا تو جس کم میں پر اسی رضا ہو جائے وہ بندہ پھر دوزخ کس نہ جا سی دوزخ ذاکر کل بھی کبھی نہیں جا سکنا ہاں مرتبے کو محروم رہ سکنا اگر شریعت پابندی نہ کرے تو مرتبے کو محروم رہ سکنا لیکن دوزخ
کیونکہ حدیث شریف چاہے کہ جس ذرا بھی نور ہے وہ دوزخ وچ نہیں جا سکنا. تے اللہ اللہ کرنا تو نور تو بننا ہی ہے نا. دوائی کنسی اثر تو اسی ہی نا, تو اللہ نے اثر تو اسی نا, وہ بھی قلب پہ کرنا ہے اللہ اللہ, تے قلب تاں جاری ہونا. اساں تساں کی قلب نے دس چھوڑا ہے اللہ اللہ کرو اجازت چاہتی بس. یہ پھر اس بندے نہ ہولیا اوپر لے جا سن فرشتے, تے خاص فرشتے ہونے نا, وہ اس طرح بندے نہ ہولیا اوپر لے جا سن کہ بھائی اس کی اللہ اللہ کرنا, اس کیا کہ میں قلب نال اللہ اللہ کرساں, اللہ نال دوستی کرساں, فلانے بندے اس کی رستہ دسیا, اس اگو اقرار کیتا, آیا اس کی منظور کیتا جانا یا نہیں. بیت المعمور وچ اس کی روح کی لے جانے اس کی پتہ ہی کونی ہے. اگر بیت المعمور نے مخلوق نہ اللہ خود گلاں کرنا ہے, تکنا دکھنا نہیں ہونا چاہیے لیکن گلاں کرنا. پھر اللہ پوچھنا اس کی کون لے کے آیا ہے, تو جیڑا اس کی طریقہ دسنا نا کہ میں لے کے آیا, کیوں اے اللہ تیرا دوست بنانے خاطر. اگر آنا بھی منظور نہیں تو پھر ہزار ولیاں کو جائے نا تو کچھ بھی نہیں, قلب والی کہانی کون, ساری عمر بھی لگا رہا ہے قلب والی کہانی کون. ہاں پھر اگر اللہ قبول کر سی کہ ہاں میں اسی قبول تو کر کے نہ ہوا, لیکن اس نا زامن کون ہے, نس جاتا ہے دوست کی ازمانا پینا نا, میرا جس کی ازمایا نس کیا ضمانت کرنا پہ کون آسی واپس ہو. پھر غوث پاک ضمانت ہے پھر میں اس نظام گواہی کون دے سی, وہ جنہاں دو ولیاں نال محبت کرنا یا دربارات آنا جانا وہ گواہی دینے, تصدیق کون کر سی پھر حضور پاک تصدیق کرنے, پھر اللہ تعالیٰ منظوری دینا, تو پھر اس نے قلب جاری ہونا. تو پھر اگر نس بھی گیا تو نک کا کہنا نہ سننا جنہاں تصدیق جنہاں ضمانتاں دیتی ہے نا, وہ تو پھر نہیں چھوڑنے, جدھر نس کے جاسی موڑ کے پھر اتھی کھڑا سن اس کی. تو اس تو بغیر یہ جڑا نا یہ قلب جاری نہیں ہونا. تو طریقہ تو سنگ دس چھوڑنے تو کرنا چاہو اقرار کرو کہ میں کرساں, تو پھر اگر پوچھو نے نا اس بندے اقرار کیتا سی تو جنہ اقرار کر سکتے تو اوپر کھڑسی کون, اقرار ہی نہیں دیا کون کھڑسی. اس نے جڑا ذکر لینا چاہنے نا میں نال اللہ پڑھن نا تو انہیں کی اجازت ہو جاسی, بس کوئی پیسہ نہیں, مٹھائی نہیں, بیعت نہیں, ایک اجازت ہے. پڑھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہوں کوئی گل پوچھنی ہے میں دسیا کوئی سمجھ نہ آئی ہوئے پہلے دل نہیں تسلی بھی کر کے کوئی گل پوچھنی ہے, کیونکہ ساڑھے متعلق ساڑھے سجن بھی بہن تو دشمن بھی بہن. بہت مولوی ساڑھے نال, بہت مولوی ساڑھے مخالف نے, تو جڑے مخالف ہیں نا انہوں ساڑھے خلاف کافی قسم قسم پروپیگنڈا کیتا لوگوں سے. اس مارا اگر کوئی سنی سنائی ایسی گل ہوئے تو اس نے پوچھنا تاکہ دل میں کوئی ایسی بدگمانی بھی نہ رہے. ہاں جی, طریقت کیا چیز ہے؟ سارا میں قصہ طریقت نہیں کیتا ہے نا, شریعت کا ذکر کیا اور طریقت کا ذکر کیا. نہیں شریعت یہ ہے نا, یہ ظاہری زبان سے رکوع سجود جو کچھ کرتے ہیں نا یہ شریعت ہے جی. تو وہ جو اندر کی روح ہے نا ان کو جب وہ عبادت کرتی ہیں تو وہ طریقت ہے نا. حضور پاک کی شریعت یہ تھی, مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, لوگ پڑھتے تھے, یہ شریعت تھی نا. تو طریقت یہ تھی کہ وہ معراج پہ چلے گئے نا, وہ طریقت تھی نا. اب پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی معراج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ حضور پاک جسم سے پہنچے, دوسرے لوگ جسم سے نہیں پہنچے, وہ اپنے روح کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ طریقت ہے. شریعت میں یہ ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ جماعت سے, تو طریقت میں یہ ہے کہ وہاں عرش مولا میں نماز پڑھ حضور پاک کے پیچھے جا کے. یہ طریقت ہے.
اس کے آگے بھی منزلیں ہیں، پھر حقیقت ہے. ابھی تم طریقت کا پوچھ رہے ہو، پھر حقیقت ہے، معرفت ہے، فنا، بقا، لقا، کتنی منزلیں. تو یہ کب پتہ چلتا ہے کہ آپ مطلب آگے بڑھ رہے ہیں منزلوں میں؟ جیسے آپ جب آپ اللہ اللہ کریں گے نا. اب آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں جہاد پڑھتا ہوں. جب آپ کا یہ دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا نا میرا دل اللہ اللہ کرتا ہے، میں ادھر گھومتا ہوں ادھر خیال رکھتا ہوں تو دل اللہ اللہ کرتا ہے، پتہ چلے گا نا. تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا اب ادھر بھی یہ دل کی طرح ٹک ٹک شروع ہو گئی، اب یہاں بھی اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، یہاں بھی آتی ہے، یہاں پھر پتہ لگا میرے سر میں بھی اللہ اللہ کی آواز آنی شروع ہو گئی. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا نا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو خواب شیطانی آتے ہیں نا، پھر رحمانی خواب آنا شروع ہو جائیں گے نا. پھر آپ سمجھ آئیں گے میں حضور پاک کے روضے پہ چلا گیا، میں نے خانہ کعبہ دیکھا، میں ولیوں کے درباروں پہ جا رہا ہوں. پھر پتہ چلتا جائے گا نا اس طرح. پھر جو آپ کا جو ماسٹر ہو گائیڈ کرتا رہے گا نا آپ کو. اچھا اس کا تھوڑا سا یہ ہے، وہ تو آنکھوں میں چلا گیا. اب رات کو سونے لگے، اس انگلی کو قلم خیال کریں. میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھا ہوں، جو بھی تمہارا مرشد ہے اس کو پکاریں کہ وہ روحانی طاقت سے تمہارے دل پہ اللہ لکھے. مرشدوں کو یہی کام ہے، اللہ کو ملانے کے لیے آتے ہیں. تم ان کو دنیا میں لے جاتے ہو، وہ اللہ کے لیے آتے ہیں. اگر کوئی مرشد نہیں ہے یا تمہارا مرشد کمزور ہے، آج کل کمزور بہت ہے نا. ولی تھا، اس کا بیٹا، پھر بیٹا، پوتا پوتا پوتا، صدیوں سے سلسلہ چل رہے، تو سارے ولی تو نہیں ہوتے ہیں نا. جو لوگ گدی نشین یا سجادہ نشین کے ہاتھوں چڑھ گئے نا، تو ان کو تو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. اگر وہ کمزور ہے، نہیں پہنچتا ہے، پھر جس دربار پہ آنا جانا تمہارا کامل ذات کی دربار ہو، اس کا تصور لیں کہ وہ دربار والا میری مدد کر رہا ہے. جو کامل ذات ہے، جس طرح اپنی زندگی میں فیض پہنچا سکتے تھے نا، اس طرح زندگی کے بعد فیض پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ بھی کوئی نہیں پہنچتا، پھر حضور پاک کے روزوں کو لے لیں کہ میں آپ کا امتی ہوں، اب میں اس تگ و دو میں لگ گیا اللہ کو پانے کے لیے، میری مدد. پھر جہاں آپ کا نصیبہ ہوگا نا، وہ چہرہ یا وہ دربار آپ کے سامنے آ جائے گا. صبح اٹھے، وضو ہے یا نہیں. دل کا وضو پانی سے تھوڑی ہوتا ہے، سارا دن پانی میں گھسے رہو، پانی اندر تھوڑی جائے گا. ذکر خفی کرتے رہیں. جس دن دل کی دھڑکن نے پکارا اللہ، سمجھے آج میری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. یہ طریقہ ہے. طریقت کا تعلق اس دل سے ہے. پھر اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اس کو حقیقت بولتے ہیں. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، اس کو جا کر دیکھ دیتا ہے. جس کو پکارتا ہے ایک دن اس کو دیکھ لیتا ہے. وہ حقیقت ہے نا. اور تو یہ صوفیزم یہی ہے، یہی ہے صوفیزم یہی ہے. یہ حضور پاک کے زمانے سے ہے. حضور پاک کے زمانے سے پہلے بھی تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بعد میں آیا کیا، مطلب کچھ صدیوں بعد یا نہیں. حضور پاک کے زمانے میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قسم کے لوگ تھے، گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے لگ گئے تھے، ان کو راہب کہتے ہیں. راہب. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے لگ گئے تھے نا، ان کو حواری کہتے ہیں. تو حضور پاک کے زمانے میں جن لوگوں نے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے، ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. تو یہ اصحاب صفہ سے چلا، یہ حضور پاک کے زمانے سے آ رہا ہے. پھر اصحاب صفہ بیٹھ کے ذکر برا کرتے. یہ طریقہ بھی تھا سیکھا. تو وہ چونکہ بہت زیادہ غریب ہوتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، تو یہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے کہ ان کو مطلب خیرات دو، زکوٰۃ دو، ان کے اوپر حق ہے. اس وقت سے یہ شروع ہوا ہے زکوٰۃ خیرات کا سلسلہ. تو پھر جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر صحابہ کرام آپ کو کہتے تھے اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ مذاقیں بنائیں گے، یہ بھوکے ننگے ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی شان کے خلاف ہے. آپ نے تھوڑے دن اجتناب کیا تھا،
تو پھر آیت اتری تھی کہ آپ ان کے پاس بھی بیٹھا کریں. پھر حضور پاک ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. یہ وہاں سے صوفیزم شروع ہوا ہے. لیکن کچھ اسلام میں کچھ فرقے ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے ظاہر میں بس. لیکن ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے ظاہر میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ظاہر میں بھی جا تو ظاہر میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ, لوگ تجھے دیکھیں. وہ لوگوں کے لیے کہ تیرا اخلاق کیا, تو رب کی بات کیسے کرتا تاکہ وہ تیری طرف رجوع ہوں. تو وہاں جا, لوگوں سے میل جول کر, میل جول. نمازوں کے بعد ایک دوسرے کو جفے بھی لاتے ہیں, مسافہ بھی کرتے ہیں, تو تمہارے آپ پر رازنامہ ہوں, دشمنی ختم ہوں. پھر ایک بات کے لیے کہا پوشیدہ پوشیدہ, اور میں جانوں اور تو جان, اس کو بھی خبر نہ ہو. وہ یہ حالت ہے نا, کیا خبر اس کے اندر اللہ ہو رہی ہے, کیا کر, نہ اس کو پتہ نہ ساتھ والے کو پتہ. یہ طریقت ہے جو خفیہ خفیہ پوشیدہ پوشیدہ. جو تصوف کے قائل نہیں, آپ صرف اس سے اتنا ہی پوچھ لیں, اگر یہ تسبیح کرنا صحیح ہے اللہ علیہ کرنا, تو بجائے اس ٹک ٹک کے ساتھ, اندر کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ مل جائے, اس میں کیا جرم ہے؟ کیوں جی؟ اس میں وضو کی ضرورت ہے, اس میں وضو نہ ہوتا بھی چل جاتا ہے نا. اس میں ادب کی ضرورت ہے, اس میں جو اندر کی چیزیں وہ خود ہی ادب کرے گی نا. ہمارے لوگوں سے بھی تکرار ہوتا ہے, لیکن اس چیز پہ آ کے نا وہ قائل ہو جاتے ہیں. گل پوچھنی ہوئی تو کون اللہ کا ذکر ہے, تو یہ کہتے ہیں جب مطلب یہ پڑ جاتا ہے یہ نا ذکر ہے تو اللہ 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 تو پردہ آ جاتا ہے, پھر آپ کو صاف سب نظر آ جاتا ہے. نہیں, یہ جو ایک مخلوق ہے جس کے ذریعے تم سوچتے ہو, جانور کیوں نہیں سوچتا ہے؟ اس کا دماغ تم سے زیادہ بڑا ہے. کیوں جی؟ تو پھر وہ کیوں نہیں سوچتا ہے؟ جانور کو جب پانی بھی ملتا ہے جنگلوں میں, دریاؤں میں, گھاس بھی ادھر ہوتا ہے, تو ادھر کیوں وہ قیدی بنا بیٹھا؟ اگر سوچے تو بھاگ جائے نا. صرف وجہ ہے کہ اس میں وہ مخلوق نہیں ہے نا جس سے وہ سوچ سکے. تمہارے میں وہ ایک مخلوق ہے جس کے ذریعے تم سوچتے. اسی مخلوق کے ذریعے لوگ حافظ بن جاتے ہیں نا. بھیا اس دماغ میں کیسے حافظ بنے گا؟ وہ مخلوق حافظ بنتی ہے نا, وہ جو اندر مخلوق ہے وہ حافظ بنتی ہے, وہ زبان سے پڑھتا ہے. اگر اسی مخلوق میں ایک طریقہ ہے, اس میں اللہ کا نور, اس کا ذکر یاہو ہے, یاہو کا ذکر ہے, پھر تصور ہے اللہ محمد کا, اس سے پھر طاقت پکڑتی ہے نا, تو وہ تو حافظ بن گیا. یہی نا, یہ یہاں سے نکلتی ہے اور اللہ تک پہنچتی ہے نا. یہ ولی و دیدار ہوتا ہے نا, اس مخلوق کے ذریعے ہوتا ہے نا. لیکن جب یہ ساری مخلوقیں بالغ ہو جاتی ہیں, پھر اس کا نمبر آتا ہے. تو بالغ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بالغ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بالغ ہونے کی مطلب مخلوق ہے بالغ ہونے کی بال ہونے کی بالغ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ مخلوق میں بالغ ہو گئی ہیں, کیا نشانی ہے ان کی؟ نہیں, جس کے اندر ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے, دوسرے کو نہیں پتہ چلتا ہے نا. جب یہ حرکت میں آئے گی, تھوڑی بھی جان پکڑے گی, تو اندر پتہ لگے گا کوئی حال جل رہا بندہ. تو پھر اس کے پھر طریقے ہوتے ہیں. اب اس کو جھٹکا دے کے نکال, پھر آدمی جھٹکے سے تھوڑا اوپر جاتی ہے, پھر تھوڑی اور اوپر جاتی ہے. اس طرح ہوتا ہے نا. یہ تو ایک باقاعدہ علم ہے, سیکھا جاتا ہے نا. اس کے لیے 12 سال ولیوں نے جنگلوں میں لگائے. دیدار ہو گیا, مڑ کے گھر آ گئے. وہاں تو منزل ہی پوری ہوگی, اب جنگل میں رہے یا گھر میں رہے. سرکار ایک یہ ہے کہ جن کا ذکر نہیں چلتا, کوشش کرتے بھی ہیں
لیکن ان کا ذکر نہیں چل رہا, اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں, دنیا مطلب گناہ ہوتے ہیں ان سے غلط کام بھی ہوتے ہیں. نہیں, میرا مطلب ہے جی اللہ ان کو نہیں چاہتا نا. جی, تو ایک جن کا ذکر چل رہا ہے, ان کا دل بھی چل رہا ہے, ہاں, ان کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے, لیکن وہ باہر ان کے بھی گناہ ہوتے ہیں, ان کے بھی وہ پھر بھی گناہ کرتے ہیں. نہیں تو اس کی وجہ ہے وہ گناہ کرتے رہیں گے اس وقت تک جب کہ ان کا نفس شیطان پاک نہیں ہوگا نا. لیکن جب سرکار لیکن یہ ضرور ہوگا, ایک منٹ, یہ اللہ اللہ کر رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ طاقت وہ جو شیطان ہے اس میں ہے نا, وہ جو نفس ہے نا اس میں زیادہ طاقت ہے نا. اور یہ اللہ اللہ جس دن مکمل ہو جائے گی نا, اس پہ غالب آ جائے گی نا, تو پھر اس کو روک سکے گی نا. ابھی تو روک نہیں سکتی نا اس کو. اب وہ جو گناہ کرتا ہے کوئی اس کو پچھتاوا نہیں ہے, لیکن جب یہ قلبی گناہ ہوتا ہے نا تو پچھتاتا اس کو ندامت ہوتی ہے. یہ مخلوق ندامت بھی کرتی ہے, پھر سوچتا ہے میں کس طریقے سے گناہ سے بچوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ لوگ بھی عزیز ہیں جو گناہ سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں. اور وہ گنہگار ہے جس کے اندر اللہ اللہ نہیں ہے تو گنہگار ہی ہے. یہ بھی گنہگار ہے جس کے اندر اللہ اللہ ہے, تو ایک دن یہ اللہ اللہ اس کو پرہیزگار بنا دے گی نا. یعنی اس کے اندر گاڑی چل پڑی ہے نا, اس کو دوائی ملنا شروع ہو گئی ہے نا, اس دوائی سے ایک دن اس کو شفا ہو ہی جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے, گناہ لکھا گیا نا, نیکی تو کوئی نہیں نا. اس نے اگر گناہ کیا, گناہ لکھا ہوا, وہ جو اللہ اللہ کر رہا تو اس کا بھی ثواب لکھ رہے ہیں نا فرشتے. تو وہاں تو میزان ہوگا, نیکیاں بھی تو گناہ بھی. پھر یہ اللہ اس سے تو بہتر ہے جو نہیں کرتا ہے. پھر بعض چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, بعض لوگوں کے ذکر چل رہے ہوتے ہیں, کچھ جھوٹ بول دیا. جب جھوٹ بول دیا تو یہ بائیں والا کہتا میں لکھتا ہوں اس نے جھوٹ بولا, اور دائیں والا کہتا ہے کتنے بجے بولا, کہ 3 بجے, کہ 3 بجے تو یہ اللہ اللہ کر رہا تھا. بھائی تو کہتا 3 بجے واقعی جھوٹ بولا, 3 بجے اس کے اندر اللہ اللہ کر رہا تھا, تو کتنے بجے تو لکھے گا. وہ سوچتا ہی رہتا ہے اور اللہ اللہ اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہے نا کہ گناہ کو نیکی کھا جاتی ہے, وہ اس طریقے سے کھاتی ہے نا. سرکار جی ایک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمایا کہ 14 طبق دل کے اندر ہیں, 14 طبق, اس کی سرکار تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. میں نے بتا ہی دیا ہے کہ جو یہ انسان پہنچ سکتا ہے ان کے ذریعے ان مقامات پر. آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان میں. یہاں بھی کرتے ہیں پاکستان. ان کے بارے میں کچھ وضاحت کریں, آپ وہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. ان کا بڑا رویہ یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جاؤ, وہ جادوگر ہے, جو بھی اس کے پاس جاتا ہے نا اس کا ہو جاتا ہے. تو ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں, جو بھی آتا ہے تو جس کے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو جائے پھر وہ ہٹتا تو نہیں ہے نا. پھر وہ اس کو 1000 دلیلیں دیتے, وہ تو نہیں جاتا, تو کہتے ہیں جادو کا اثر ہو گیا اس کا. تو یہ زیادہ علماء طبقہ ہے, عام لوگوں کو مخالفت کی ضرورت نہیں ہے. علماء جن کو اللہ کی ضرورت تھی وہ کدھر جاتے, علماء کے پاس ہی گئے نا. کچھ علماء نے ان کو بیعت کر لیا نا کہ تم میرا بیعت ہو جا, نذرانہ دیا کر, بس علماء کا بھی کام چلنا شروع ہو گیا نا. ایسا ہوا نا. اب وہ 8-10 سال سے عالم کے پاس ہے. جس طرح لوگ نمازیں پڑھتے اسی طرح وہ بھی پڑھ رہے ہیں نا, جس طرح وہ قرآن پڑھے وہ بھی پڑھ رہے ہیں نا. لیکن ان میں تو اللہ کی طلب, اس میں تو اللہ کی طلب تھی نا, اللہ کی طلب کے لیے. لیکن ہے ان جیسا ہی ہے. 5-6 سال بعد جب اس نے یہ سنا کہ ذکر قلب بھی ہوتا ہے تو وہ ادھر آیا, تو اس کو اللہ اللہ شروع ہو گئی نا, تو اس نے ادھر جانا بند ہو گیا نا. تو علماء کی دکانداری خراب ہو گئی نا, اور ہمارے مخالف ہو گیا. مخالفت کی وجہ کی یہ نوجوان ادھر نہ جائے بس, ورنہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی.
اور ہم کو کہتے ہیں کچھ ایسی ہے ہم کو بتاؤ آؤ، وہ آتے بھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کا بیس بنایا. ہم نے ایک روحانی سفر لکھی تھی کتاب کہ جو اس دستے میں دشواریاں ہیں، اس میں جو ہم نے خواب کی باتیں لکھی تھی نا وہ انہوں نے ظاہر میں پیش کری. اس کے اوپر ہمارے اوپر کفر کے واجب القتل کے فتوے لگائے. پھر لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. پھر اب جو خلاف ہو تو ہم نے اپنی صفائی تو پیش کرنی تھی نا. پھر ہم نے لوگوں کو ایسا کرو تم کتاب خود پڑھو. ان لوگوں نے جب کتابیں پڑھی نا تو اس میں تو خواب کی باتیں تھی. بھنگ پی تو خواب میں پی، خواب تو فتویٰ میں نہیں آتی ہے. تو پھر لوگوں نے انہی کو کہا کہ تم نے بہت بڑی خیانت کری. انہوں نے کہا وہ دوسری کتاب تھی. پھر لوگ ہمارے پاس ہے کہ دوسری کتاب. ہم نے کہا دوسری کتاب تو ہے ہی نہیں ہے. اگر ان علماء کے پاس ہوگی اسی سے انہوں نے یہ لیا تو ان سے جا کے مانگو، ہم کو دکھاؤ. ابتدا مخالفت کی یہاں سے شروع ہوئی. پھر ہم نے ان کو کھلے عام کہا. جب انہوں نے اس قسم کی خیانت کی باتیں کری نا، کچھ الزام ایسے لگائے جو تھے ہی نہیں، تو پھر ہم نے مطلب ہے کھلے جلسے میں ان کو کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے. اس کو کہتے ہیں کہ شیطان وہ نہیں ہوتا، وہ تو چھوٹا سا شیطان ہے، اپنے لیے ہے نا، دوسروں کو نقصان تو نہیں کرتا نا. ہم نے کہا شیطان کی تشریح یہ ہے کہ وہ نمازی بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، سارے مسئلے بھی جانتا ہوگا، لیکن حرص حسد تکبر اس میں ہوگا. یہ بات ان کو بری لگی. پھر انہوں نے میٹنگ کری، اس نے ہم کو شیطان کہا ہے. تو سارے ہمارے مخالف. اور میں نے تنگ آ کے کہا تھا کسی طریقے سے جان چھوٹا. تو واقعی شیطان تھا، بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا، زاہد تھا، سارے مسئلے جانتا تھا نا. کس جگہ اسے نماز نہیں پڑھی، کس جگہ اسے سجدہ نہیں کیا. حرص حسد تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا. تو تم اس کو شیطان کہتے ہو، یہ کام تو اس نے نہیں کیا. تو اس دن سے بس پیچھے لگے ابھی تک. لیکن اللہ رسول ہمارے ساتھ ہیں، ہم کیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ کون مولوی ہیں؟ تقریباً زیادہ مولوی ہیں. جو صحیح قسم کے لوگ مولوی ہیں نا وہ خاموش ہیں. اگر کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو مسجد سے نکلوا دیتے ہیں اس کو. تو ہم مولویوں کو کہتے ہیں، بلکہ اب ہم نے مولویوں کو چھوڑ دیا. ہم یہ دانشور طبقہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم بیچ میں آؤ اور ہماری مصالحت کراؤ، کیونکہ ان کی وجہ سے کافی نوجوان جو ہے نا وہ بھٹکے ہوئے ہیں نا. اور مولوی کو بڑا اعتراض ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا ہے. بھائی اگر مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا ٹھیک ہے، میں نہیں پڑھا ہوا تو پھر یہ باتیں میں کیسے کرتا ہوں؟ کہیں سے سیکھی ہوگی نا. جو تم باتیں نہیں جانتے ہو، میں مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن تم سے زیادہ باتیں میں جانتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ کوئی مدرسہ ہوگا نا. تو ہم نے شہروں کے مدرسوں میں پڑھا نا، تو ہم نے حضور پاک کے مدرسوں میں پڑھا. پھر ہم ان کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علم نہ حدیث میں نہ قرآن میں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن ہے تو پھر اس کے جھٹلا کے دکھاؤ. پھر گردنے کیوں لاتے ہو؟ صحیح ہے، وہ جھٹلا بھی نہیں سکتے اس کو، بات بھی صحیح ہے. تو ہمارے کو تو بتایا گیا، یہی بتایا گیا تو مسلم کو بھی اکٹھا کر لو، ہندو کو بھی، سکھ کو، عیسائی غیر مذہب کو اکٹھا کر لو، سب لائن میں کھڑا کر دو. رب جب دیکھے گا نا کسی چمکتے ہوئے دل کو دیکھے گا. وہ مسلم ہندو کو نہیں دیکھے گا، وہ چمکتے ہوئے دل کو دیکھے گا. اور اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے. سرکار آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک 7 سلطان آئیں گے، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی کتنے ہو چکے ہیں؟ مطلب جتنا ہم کو پتہ ہے 5 کا ہم بتا سکتے ہیں، اس سے آگے کچھ بتا نہیں سکتے. آخری جو سلطان تھے، سب سلطان بہو تھے،
اس کے بعد کچھ چھٹے سلطان کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے چھٹے سلطان کے دعوے کیے. اس میں ایک فقیر نور محمد کلاچی ہیں جن کو سلطان صاحب سے فیض ہے. انہوں نے کہا میں بھی سلطان. ان کے خلیفہ ہے خواجہ حمید، انہوں نے کہا میں بھی سلطان. تو یہاں فلسطین میں کئی آدمی نے کہا ہم سلطان. پتہ نہیں کون سلطان ہوگا ان میں سے، لیکن سلطان کی یہ نشانی ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی ولی نے بیعت کیا آپ سلطان نہیں ہیں. فقیر نور محمد کلاچی لکھتے ہیں کہ مجھے سلطان بو نے بیعت کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سلطان نہیں ہے. پھر سلطان صاحب لکھتے ہیں مجھے حضور پاک نے بیعت کیا، تو پھر جو بھی سلطان ہوگا اس کو حضور پاک کی بیعت کریں گے. بس جی، باقی کل کے لیے ادھار. اچھا جی، سب کو سلام. شاید ایک دفعہ لائے تھے اس کو شروع سے کچھ فرق ہوا. ہاں جی، پھر بعد میں کیوں نہیں لائے؟ نہیں، یہ ضروری کام ہے نا، اس کا علاج میڈیکل نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی کلام سے اس کو فائدہ ہوگا. ہم کو یہاں 5 دن کے لیے یہ تنبیہ بھی کری تھی اس کو روز لانا. اب 3 دن اور ہیں اس میں ضرور. اگر یہاں نہیں لا سکتے ہم جا رہے ہیں تو ہم دن کو لائیں تو ان شاء اللہ 2-3 دن ذکر کی کیسی آپ کا کل آپ جیسے کچھ کی کیا میرا دل یعنی باہر آ چلے ایسے وہ باہر نہیں جانا اور اللہ نے ہڈیاں روکنا سے میں پھر دروشی پڑھے ٹھنڈا ہو گیا جی. پھر تاڈی دی نا تاڈا چہرہ میرے سامنے آندا رہا. اس کا مطلب ہے سی کہ گھبرا نہیں تیرے نال تسی پھڑ کے میرا ہاتھ اللہ اللہ ہتھے رکھتے رہے ہو. پھر میں جنی دیر کا ستیا نہیں پھر میں اللہ اللہ کرتا رہا. لگے ہاں جی ہو گیا کم سبحان اللہ.